نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظیم۔ رمضان کا مہینہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک تحفہ ہے، اور یہ صرف امت محمدیہ کو نہیں دیا گیا بلکہ یہ رمضان اسی طرح پہلی امتوں کو بھی دیا گیا۔ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور امت محمدیہ تک ہر ایک کو رمضان دیا گیا۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ارکان اربع۔ ارکان اربع میں انہوں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، خاص طور پر ان چار ارکان میں یہ ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ اور مختلف مذاہب کی کتابوں کے ساتھ کہ اس وقت کے دنیا کے رائج مذاہب میں یہ عبادات بھی اسی طرح ہی تھیں جس طرح ہمارے پاس ہیں، اور اس طرح سے یہ روزہ جس طرح آج ہم رکھ رہے ہیں تو ہم سے پہلے بھی یہ امتوں کو دیا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد ہمیشہ ایک ہی رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ روزے کا تقوی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ روزے میں آدمی کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے باوجود اس کے کہ کھانے پینے کے اس کے پاس مواقع ہوتے ہیں۔ مثلا جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اس وقت وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوتا، لیکن انسان اس وقت نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ میرا روزہ نہ خراب ہو جائے، اور یہی کیفیت انسان کی پوری عملی زندگی میں آ جائے، اس کی عبادات میں، اس کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں اور لوگوں کے مسائل میں، ہر چیز میں اسی طرح ڈر اور خوف آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہے روزے کا۔ گویا روزہ ایک مہینے میں بھوک رکھ کر یہ پریکٹس کرواتا ہے کہ باقی 11 مہینے آپ نے لوگوں کے حق حقوق ادا کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرنی ہیں، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہوں یا روزے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں یا روزے کا مہینہ ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اس کا کیا حق ادا کر رہے ہیں اور کون سا حق ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے یا جو ہم اس کی ادائیگی نہیں کر رہے۔ آج کل دیکھا گیا ہے چھوٹی چھوٹی وجہوں سے یا معمولی باتوں سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مزدوری کرنی ہے، روزہ چھوڑ دیا، کاروبار نہیں ہے، روزہ چھوڑ دیا، گھریلو پریشانی ہے، روزہ چھوڑ دیا۔ اکثر عورتوں کو دیکھا ہے کہ روزہ نہیں رکھتی، لیکن عجیب اللہ تعالیٰ نے ہمارا مزاج بنایا ہے، اگر کوئی عورت کہہ دے، اور وہ چاہے کوئی بھی ہو، کہ جی ڈائٹنگ کریں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تو ڈائٹنگ کے لیے ساری عورتیں تیار ہو جائیں گی اور 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے بھی نہ کچھ کھائیں تو کام چل جائے گا، لیکن جہاں روزہ آ جائے گا تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو مینج کریں۔ اسلام اصل میں مینجمنٹ کا نام ہے، اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں مینج کرنے کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب بھوکا رہ لیں اگر ڈائٹنگ کے نام پہ تو پھر ٹھیک ہے، اور روزہ رکھنے میں آئے تو پھر مسئلہ بن جائے گا۔ بعض اوقات ہم فیشن سمجھ کر ایسا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہودیوں میں یہ عادت تھی، اسی طرح آج ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے روزہ وہ رکھے جو غریب ہے، بھوکا ہے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ہمارے پاس تو کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے، ہم کیوں روزہ رکھیں؟ اور اگر تھوڑی بہت دین کی رمق ہو بھی تو اس کا بھی ہم یہ حل نکال لیتے ہیں، ہاں جی روزہ تو غریب کو رکھنا چاہیے، امیر اگر روزہ نہیں رکھ سکتا چلو فدیہ ادا کر دے، اس کا بدل ہم نے فدیہ نکال لیا ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے روزہ ایک عبادت ہے، جس طرح نماز ایک عبادت ہے، جس طرح زکوٰۃ ایک عبادت ہے، جس طرح سچ بولنا ایک عبادت ہے، جس طرح صدقہ ایک عبادت ہے، جس طرح حج کرنا ایک عبادت ہے، جس طرح اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنا ایک عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت ایک عبادت ہے، اسی طرح یہ عبادت کی قسموں میں سے ایک عبادت وہ ہے جس کو ہم
روزہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ روزے کے معاملے میں احتیاط کریں اور روزے کے حق حقوق کا خیال کریں۔ روزہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، روزہ روحانی تقویت کا بھی باعث ہے، اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ساری بیماریوں سے بھی نجات کا باعث ہے۔ اور پھر سب سے بڑا فائدہ جو حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ سب سے بہترین عمل ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔